یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، ایک اسپیشل خبر لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور اس خبر کو سناتے ہوئے تمنا تو ایسی ہو رہی ہے کہ میری بھی موت ہو، اور میرا خیال سب کی تمنا بھی یہ ہونی چاہیے کہ موت ہو تو ایسی ہو۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے اکولا شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہوتا ہے، فجر کی وہ اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو اسی وقت وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ اور اس کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے، اس لیے اس کو پورا سننا آخر تک۔ اس شخص کی جس کو اللہ رب العزت نے اتنی پیاری موت دی، اس کی زندگی بھی بڑی پیاری ہے، اور بڑا کام کیا ہے اس نے، اللہ کے لیے بہت یوں سمجھیے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی زندگی بھی میں بیان کروں گا، لیکن ایسے وقت میں جب لوگ مر رہے ہیں، کورونا کی مہاماری ہے، اور ایسے وقت میں جب موت آ رہی ہے کورونا سے، تو باپ بھی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، بیٹا باپ کے ہاتھ لاش کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہے، دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اتر پردیش کے حال اور ملک کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاشیں ندیوں میں تیر رہی ہے۔ جی ہاں، بے حرمتی ہو رہی ہے، اور کتے جو ہے انسانی لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ پیٹرول ڈال کر اتر پردیش جہاں رام راجیہ کی بات ہوتی ہے، وہاں پیٹرول ڈال کر لوگوں کو ٹائر سے جلایا جا رہا ہے، اور پولیس والوں کی موجودگی میں جلایا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ موت کے بعد، مرنے کے بعد بھی انسان کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاری ہے، اور ایسے وقت میں اگر کسی شخص کو ایسی موت آتی ہے کہ مسجد میں ہو، نماز پڑھے، اذان دے، سجدے کی حالت میں چلا جائے، دعا کرتے کرتے چلا جائے، تو یہ کتنی پیاری موت ہوگی۔ تو اس خبر کو آپ پوری سنیے۔ جی ہاں، میں نے بات کیا ہوں مہاراشٹر کے اکولا میں، ہمارے رپورٹر ہے ڈاکٹر زبیر ندیم، اور اسی علاقے میں شیگاؤں لوہارا میں ہمارے رپورٹر ہے حافظ عبدالحنان حسینی۔ حافظ عبدالحنان لوہارا والے حسینی، ان سے بھی اپنی تفصیلی بات کی، اور وہ ویڈیو جو 2 دن سے کافی وائرل ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو لاسٹ میں دکھائے گے۔ جی ہاں، خبر مہاراشٹر کے اکولا سے کچھ اس طریقے سے ہے کہ مہاراشٹر کے اکولا میں جنتا بازار کی مسجد کے نام سے ایک مشہور مسجد ہے۔ جی ہاں، جنتا بازار، وہاں پر ایک شخص مرحوم، اب جو مرحوم ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی موت پر بھی، ان کے انتقال پر بھی رشک آتا ہے، اور میں خود اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ آپ نے آمین کہنا کہ میرے مولا موت نصیب فرما، تو ایسی موت نصیب فرما کہ تیرے گھر میں نماز مکمل ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور دعا کرتے کرتے روح قبض ہو رہی ہے، ایسی موت ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ سجدے کی حالت کی موت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو آئیے بتا رہا ہوں کہ اکولا کے جنتا بازار کی مسجد میں ایک شخص تھے جن کی عمر 68 سے 70 سال کے بیچ ہے، محمد سلیم عرف ببو بھائی۔ جی ہاں، یہ اس مسجد میں، جنتا بازار کی مسجد میں، آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 8 سے 10 سالوں سے خدمت کر رہے تھے اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور وہ بھی خدمت کون سی؟ مؤذن کی۔ جی ہاں، جس مؤذن کو ہم سب سے نچلا درجہ دیتے ہیں، مؤذن کو مسجد کا ٹرسٹی ڈانٹ کر بلاتا ہے، اور مسجد کا مصلی اور مقتدی بھی اسے ڈانٹتا ہے، کیا ہو مؤذن صاحب، یہ دکھا نہیں تم کو یہاں پر گندگی پڑی ہوئی، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، خود صاف نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، خود صاف نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ بس مؤذن کی یہ ذمہ داری ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کچرا بھی مسجد میں دیکھو، بال بھی مسجد میں دیکھو، تو اسے اٹھا کر اگر آپ جیب میں رکھ لو یا اس جگہ کو صاف کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا انعام اور اجر بتایا ہے۔ یہاں تک کہ جو مؤذن خدمت کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ کے گھر میں، جو اللہ کے گھر میں روشنی
روشنی لگانے کا بھی کام کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کام کی برکت سے اس کے قبر میں جو اندھیروں کا گھر ہوتی ہے، اندھیروں کا گھر ہوتی ہے، اللہ اس کے قبر میں نور منور کرے گے، روشنی اس کے قبر کے اندھیروں کو دور کرے گے۔ اور مؤذن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب پریشانی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی گردن اونچی ہوگی اور وہ تمام لوگوں میں اس کی گردن اونچی نظر آئے گی، پتہ چلے گا کہ یہ مؤذن ہے جس نے زندگی میں اللہ کا پکارا کیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلایا ہے، اور اللہ اکبر کی صدائیں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں لگائی ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر کی دعوت دی ہے، نماز کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کا رتبہ حشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یعنی وہ سب میں اعلیٰ مقام پر نظر آ جائے گا۔ اور آج ہم سب سے گھٹیا مقام اس کو دیتے ہیں، سب سے کم تنخواہ مؤذن کی ہوتی ہے، مقتدی بھی ڈانٹتا ہے، ٹرسٹی تو اسے اپنا خادم اور نوکر سمجھتے ہیں، جی ہاں، اور سب سے کم پیمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مرحوم محمد سلیم عرف ببو بھائی 8-10 سال سے جو خدمت کر رہے تھے اللہ کے گھر میں اذان دینے کا، یہ بھی وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے، کوئی روپیہ پیسہ پیمنٹ نہیں لیتے تھے، جی ہاں۔ آخر اللہ نے ان کی خدمت کو قبول کیا اور کورونا کی اس مہاماری میں اللہ رب العزت نے انہیں ایسی موت دی کہ آج ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ان کی موت پر بھی رشک کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 17 مئی کو صابریہ مسجد اکوٹ فائل اکولا مہاراشٹر میں فجر کی اذان بھی انہوں نے، حالانکہ یہ مسجد میں وہ خدمت نہیں کرتے تھے، یہاں پر عید کا تہوار منانے کے لیے ان کا بیٹا اس علاقے میں رہتا ہے تو گھر پر آئے ہوئے تھے، 2-3 دن سے یہیں پر تھے اور وہ فجر میں پہنچے، فجر کی اذان اس مسجد میں بھی انہوں نے خود دی اور امام کے پیچھے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے بس مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو اور بلند فرمائیں، جی ہاں، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے خدمات کو قبول فرمائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، خیر ذریعہ تو کوئی بھی بنتا ہے، لیکن ان کی موت کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے۔ ویسے موت کی کیفیت بھی بیان کر دیتی ہے کہ جانے والا کیسا تھا اور کتنی اچھی موت اس کو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم خود بھی تمنا کرتے ہیں اور ہم خود بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی نماز کی حالت میں، تیرے گھر میں سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں اور تیرے گھر کی موت ہم کو بھی میرے مولا نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں وائرل ویڈیو، ہمیں ڈاکٹر زبیر ندیم صاحب نے پوری تفصیل بھی بھیجی ہے، حافظ عبدالحنان حسینی نے پوری تفصیل بھی بھیجی ہے، ان کے شکریہ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں جو ویڈیو ان کی مسجد کے کیمرے میں قید ہوئی ہے۔ دیکھیے ایسا کہہ رہا ہوں، کوشش کرے انہوں نے وہ آیا میں دیکھا بازو والے اٹھ کے بھاگ جا رہے، نہیں ایسا لگ رہا وہ سجدے میں دعا کر رہے، کیا دیکھ رہے ہو ایسا دعا کر رہے، کیا کر رہے؟ میں بولا نہیں ان کا کچھ اٹھے نہیں ہے نا، میں اٹھایا ان کو دیکھا تو میں بولا ان کے ہاتھ پر ڈھیلے دکھ رہے، ان کو نا دوا خانے میں لے کے چلتے دیکھ، میں نے ان کو اٹھایا، ہم دونوں پکڑ کے اٹھایا، ادھر ڈالے پھر اب میں جاؤں
जाओगे फिर हो पंपिंग कर रहा हूँ उनको छाती पे दबा रहा हूँ उनको छाती पे दुआ के बाद हुआ उनका एकदम वो ये है ना छाती दबा रहे थे ना उनकी